السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احادیث نبویہ میں اس بات کی گنجائش، رخصت بلکہ ترغیب تو موجود ہے کہ بالوں کو رنگا جائے، اور رنگنے میں بھی آپ نے رنگوں کی شناخت کر دی، وضاحت کر دی۔ سرخ مہندی لگائیں یا سرخ اور کالی ملا کے ایک سنہری براؤن کلر بن جاتا ہے، اس طرح کا کلر لگا لیں، مہندی لگا لیں آپس میں، دونوں طرح کی مہندی ملا کے، سیاہ اور سرخ، اس میں سرخ کو غلبہ حاصل نہ ہو۔ سیاہ کلر کرنے سے ایسا خضاب، ایسی مہندی یا جو کلر نکلے ہوئے ہیں جس سے بالکل ہی سیاہ بال ہو جائے یا سیاہی غالب آ جائے، اس طرح کا کلر ناجائز ہے، حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا۔ تو احادیث میں کچھ لوگوں نے تعویل کی ہے اور حیل و بہانوں سے سیاہ رنگ کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ صحیح مسلم کی جس روایت میں ہے کہ سیاہ مہندی سے بچو، وہ الفاظ ہی ثابت نہیں۔ ابو داود وغیرہ میں جو روایت ہے جس میں اس عمل کی مذمت کی گئی ہے اور اس فعل کو انتہائی برا قرار دیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کام پہ تنقید نہیں، قیامت کے قریب جو لوگ آئیں گے ان کی برائیوں کی طرف ہے، ویسے یہ تو ایک علامت ہوگی۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ سیاہ خضاب مہندی کلر یہ حرام اور ناجائز ہے، اور اس کی بالکل اجازت نہیں۔ اب اس میں ہم تفصیل کی طرف جائیں گے، روایات سے جو ان پر اعتراضات ہیں ان سب کا کافی شافی جواب دیا جائے گا۔ پہلی روایت ہے صحیح مسلم میں 2102، سنن نبی داود میں 4204، سنن نسائی میں 5079 نمبر روایت ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے دن لایا گیا، جبکہ ان کا سر اور داڑھی سگامہ بوٹی کی طرح سفید، بالکل جو بڑھاپے میں بال بالکل سفید ہو جاتے ہیں وہ والی کیفیت تھی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، اس سفیدی کو کسی چیز کے ساتھ بدل دو اور سیاہ خضاب سے اجتناب کرو۔ تو یہ روایت بالکل صحیح ہے، اس پر اعتراض کیے جاتے ہیں وہ اعتراض غلط ہیں۔ دوسری روایت ہے سنن بہقی میں 14823 نمبر روایت ہے، اور سند اس کی حسن ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیروا الشیب ولا تشبہوا بالیہود واجتنبوا السواد، بالوں کی سفیدی کا رنگ بدل دو، یہودیوں کی مشابہت نہ کرو اور سیاہ خضاب سے بچو۔ تو اس کی تفصیل یہ روایت حسن درجے کی ہے، ہم نے اپنی کتاب داڑھی اور خضاب میں تفصیل سے اس پر بات کی ہے۔ تو یہ روایت حسن لذات ہی بنتی ہے، تو حاصل لذات ہی تمام محدثین کے نزدیک حجت ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی کلر کرنے کی اجازت دی ہے، بالوں کو بدلنے کا، بلکہ ترغیب دی ہے کہ یہودی یہ عمل نہیں کرتے، بالوں کو رنگتے نہیں ہیں، تم یہ رنگا کرو اور سیاہ کلر سے بچو۔ تیسری روایت ہے صحیح ابن حبان میں 5472، مسند احمد میں تیسری جلد 160 نمبر صفحہ، مستدرک حاکم میں تیسری جلد 244 نمبر صفحہ ہے، مسند ابی یعلا میں 2831 نمبر روایت ہے، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں 496 نمبر روایت۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا اور یہ روایت بھی صحیح ہے۔ اس میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن سیدنا ابو قحافہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بزرگوں کو ان کے گھر پر رہنے دیتے تو ہم خود ان کے پاس حاضر ہو جاتے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ابو قحافہ اسلام لائے تو ان کا سر اور داڑھی سگامہ بوٹی کی طرح سفید تھے۔ اس پر آپ نے فرمایا، غیروہما وجنبوہ السواد، ان دونوں سر اور داڑھی کو
بدل دو، ان کی سفیدی بدل دو، اور اسے سیاہ خضاب سے بچانا، کالی مہندی نہیں لگانی۔ یہ روایت بھی بالکل صحیح ہے۔ اب ان روایات سے محدثین کے استدلالات دیکھیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی اس روایت پر درج ذیل باب قائم کیا ہے: باب استحباب خضاب الشیب بصفرۃ او حمرۃ و تحریمہ بالسواد۔ سفیدی کو، بالوں کی سفیدی کو زرد اور سرخ خضاب سے تبدیل کرنے کے استحباب اور سیاہ خضاب کے حرام ہونے کا بیان۔ ریاض الصالحین میں یہ باب امام نووی رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے: باب فی النہی الرجل والمرأۃ عن خضاب شعرہما بسواد۔ مرد و زن کا اپنے بالوں کو سیاہ خضاب سے رنگنے کی ممانعت، حرمت کا بیان۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے سنن نسائی میں یہ باب قائم کیا: النہی عن الخضاب بالسواد، سیاہ خضاب کی ممانعت کا بیان۔ ابو عوانہ نے مستخرج ابی عوانہ میں یہ عنوان قائم کیا ہے: بیان النہی عن التضافر والامر بخضاب اللحیۃ وصبغها وحظر الخضاب بالسواد۔ زعفران سے کپڑے رنگنے کی ممانعت، داڑھی کو خضاب لگانے اور رنگنے کا حکم، اور سیاہ مہندی سے بچنے کا بیان۔ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان میں ذکر الزجر عن اختضاب المرء السواد، آدمی کو سیاہ خضاب پر ڈانٹنے کا بیان، یہ اس کے لیے قابل مذمت عمل ہے، یہ باب قائم کیا۔ اور وہی حدیث جو ہم نے پیچھے بیان کی تھی کہ سیاہ خضاب سے اجتناب کرو، یہ حدیث بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ کا فرمان غیروہما، یہ الفاظ جو ہیں غیرو لفظۃ امر بشیء، یہ امر کا صیغہ ہے، والمامور فی وصفہ مخیر ان یغیرہما بما شاء من الاشیاء ثم استثنى السواد من بینہا فنہی عنہ وبقی سائر الاشیاء علی حالتها۔ کہتے ہیں اور مامور بہی شخص کو اختیار دیا کہ وہ ان سفید داڑھی اور سر کو جس چیز کے ساتھ جی چاہے رنگ لے، پھر ان رنگوں میں سے سیاہ خضاب کو خارج کر دیا اور اسے منع کر دیا، اور باقی رنگوں کو ان کی حالت جواز پر باقی رکھا۔ انہوں نے بھی یہی استدلال کیا ہے کہ سیاہ مہندی نہیں لگا سکتے، اس کے علاوہ سرخ، زرد اور سرخ اور سیاہ مہندی کو ملا کے ایک سنہری کلر بنتا ہے، وہ لگا سکتے ہیں۔ چوتھی روایت ہے جس میں سیاہ مہندی کی حرمت کا بیان ہے، وہ روایت ابو داود میں 4212، سنن نسائی میں 5078، مسند ابی یعلیٰ میں 2603 نمبر روایت، مسند احمد میں 2470، تمام المنہ صفحہ 85 میں البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح کہا ہے، اور یہ روایت صحیح ہے۔ اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یکون قوم یخضبون فی آخر الزمان بالسواد کحواصل الحمام لا یریحون رائحۃ الجنۃ۔ آخری زمانے میں کچھ لوگ سیاہ خضاب مہندی لگایا کریں گے، جیسے کبوتروں کے پوٹے ہیں، وہ جنت کی خوشبو نہ پائیں گے۔ تو یہاں آخری زمانے میں جن لوگوں کو جنت کی خوشبو سے محرومی کی وعید سنائی ہے، ان کا کوئی اور جرم بیان کیا ہی نہیں، ان کا جرم ہی یہاں بیان کیا ہے کہ یہ سیاہ مہندی لگائیں گے۔ تو اس سے بڑھ کے اس کی حرمت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ یہاں کہنا جی یہ مراد نہیں، اور کرنا کہ وہ کہا کہ خوارج جو ہوں گے ان کی علامت تحلیق ہے۔ بھئی خوارج کے عقائد، نظریات، بڑی چیزیں بیان کی ہیں، اور ساتھ ہی یہ علامت بیان کی ہے۔ تو جس کا عقیدہ، نظریہ، سوچ خوارج والی ہو اور وہ ٹینڈ بھی کروا کے رکھے تو اس کے خارجی ہونے میں شک ہی کوئی نہیں۔ تو یہاں ان کے اور جرائم یا اور جو ہیں ان کے برائیوں کا یہاں ذکر نہیں، یہاں تو ذکر ہی صرف اس چیز کا ہے کہ ان کے یہ ان کا طرز عمل ہوگا اور یہ اس جرم میں قصوروار ہوں گے۔ تو اس لیے یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ سیاہ خضاب حرام ہے، اور محدثین نے شارحین نے یہی استدلال کیا اس حدیث سے۔ تحفۃ الحافظی 5ویں جلد 311 نمبر صفحہ ہے، اس میں حافظ عبدالرحمن مبارک پوری لکھتے ہیں: فہذا الحدیث صریح فی حرمت الخضاب بالسواد۔ یہ حدیث
سیاہ خضاب کے حرام ہونے کے بارے میں صریح نص ہے۔ تو اس طرح کا شارع اور جو حدیث کے فہم کو سمجھنے والے ہیں، جب وہ یہ بات کہتے ہیں تو، اور ایسے تیسے جن کا حدیث کے ساتھ کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتا، جو حدیث کے فہم کو، استدلال کو سمجھتے نہیں، وہ اس طرح کی غلط تعویلیں کریں تو ان کی تعویلیں رد ہوں گی۔ ابو مالک کمال بن سید سالم صحیح فقہ سنہ تیسری جلد 23 نمبر صفحہ میں لکھتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس کی اس حدیث کی روح سے سیاہ مہندی کا استعمال ناجائز ہے۔ اللہ علی قاری حنفی لکھتے ہیں، مرقات المفاتیح 7ویں جلد ہے، اس میں لکھتے ہیں اس حدیث سے مقصود سیاہ خضاب کے بارے میں تحدید ہے، یا اس وعید کو سیاہ خضاب کے لیے حلال سمجھنے والے پر معمول کیا جائے گا، یا اسے خوشبو نہ پانے کو جنت میں داخلے سے پہلے قبر، میدان معاشرہ یا جہنم کے ساتھ مقید کیا جائے گا۔ ذخیرۃ العقبہ یہ سنن نسائی کی مشہور شرح ہے، اس کے مؤلف لکھتے ہیں، امام نسائی نے اس حدیث پر درج ذیل عنوان قائم کیا ہے، النہی عن الخضاب بالسواد، سیاہ خضاب کی ممانعت کا بیان۔ اور درست بات یہ ہے کہ سیاہ مہندی حرام ہے۔ دوسرا فائدہ اس حدیث میں اس گناہ سیاہ مہندی کی نحوست کا بیان ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والا جنت کی خوشبو پانے سے محروم ہو جائے گا۔ تیسرا فائدہ، اس سے جنت کی خوشبو کا ثبوت ملتا ہے کہ اس کی خوشبو بہت دور مسافت پر پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیں یہ شارحین جو حدیث کا فہم مثبت فہم سمجھتے ہیں، یہ سارے ہی اس حدیث سے یہی استدلال کر رہے ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے یہ استدلال کیا ہے، تو اب لوگوں کی تعویلات کی کیا حیثیت ہوگی؟ کئی آثار ہیں اس میں، کوئی 5 آثار ہم نے یہاں نقل کیے ہیں تابعین سے، جو اس کو سمجھتے تھے کہ یہ لوگوں نے بدعت ایجاد کر لی ہے۔ پہلا اثر ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں 25027 نمبر روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ عبد المالک بن ابی سلیمان یہ ثقہ تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں، سئل عطاء عن الخضاب بالبسمۃ فقال هو مما حدث الناس، کہتے ہیں عطاء بن ابی رباح یہ بھی معروف تابعی ہیں، ان سے سیاہ مہندی کے استعمال کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ لوگوں کی بدعات میں سے بدعت ہے۔ کہتے ہیں قد رأیت نفرا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اصحاب رسول کی ایک کثیر تعداد دیکھی ہے، اور میں نے کسی کو وسمہ سیاہ مہندی لگاتے نہیں دیکھا۔ وہ صحابہ سرخ اور سیاہ مہندی اور زرد مہندی ہی کا، سرخ اور سیاہ ملا کے سنہری کلر بن جاتا ہے، یا زرد مہندی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ دوسرا اثر ہے مصنف تہذیب الآثار میں 846 نمبر روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ عبد الملک بن ابی سلیمان ثقہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عطاء بن ابی رباح سے سیاہ خضاب کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا، ما رأیت احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخضب بالسواد انما کان خضابهم بالحناء وهذه الصفرہ، میں نے نبی کے کسی صحابی کو سیاہ مہندی لگاتے نہیں دیکھا، ان کی مہندی خضاب تو سرخ مہندی ہوتی تھی یا زرد مہندی ہوتی تھی۔ اچھا جی، اب ایوب سختیانی بیان کرتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ 25032 نمبر روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ سعید بن جبیر سے سنا انہوں نے، وسئل عن الخضاب بالبسمۃ، ان سے سیاہ مہندی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس کو ناپسند کیا اور کہنے لگے، یقص اللہ العبد فی وجہہ النور ثم یطفئہ بالسواد، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو کے چہرے کو نور سے ڈانپے گا، پھر سیاہی سے اس نور کو ختم کر دے گا جو سیاہ خضاب استعمال کرتا ہے۔ ابن ایوب بن نجار بن زیاد حنفی ثقہ راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، تہذیب الآثار میں 898 نمبر روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ کہتے ہیں رأیت یحییٰ ابن ابی کثیر قبض علی لحیتہ فقال ما احب انی صوتها وان لی بکل شعرۃ دینارا وکان احمر اللحیۃ، کہتے ہیں میں نے یحییٰ بن ابی کثیر کو دیکھا، انہوں نے اپنی داڑھی مٹھی میں لی اور کہا میں پسند نہیں کرتا کہ اسے سیاہ کروں اور مجھے ہر بال کے عوض دینار ملے۔
کہتے ہیں ان کی داڑھی سرخ تھی، تو ان آثار سے بھی تابعین بھی ناپسند کرتے تھے۔ شارحین نے بھی یہی استدلال کیا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے شرح النووی 14ویں جلد 80 نمبر صفحہ ہے، اس میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ مرد و زن کے لیے زرد یا سرخ خضاب مستحب ہے، اور صحیح مذہب کی روح سے سیاہ خضاب حرام ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل مکروہ تنزیہی ہے، اور راجح اور مختار موقف، جبکہ راجح اور مختار موقف یہ ہے کہ یہ سیاہ مہندی حرام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سیاہ خضاب سے اجتناب کرو، اور یہ ہمارا موقف بھی یہی ہے۔ المجموع شرح المہذب پہلی جلد 294 نمبر صفحہ پہ امام نووی لکھتے ہیں، اتفقوا علی ذم خضاب الراس واللحیۃ بالسواد، علماء کا سر اور داڑھی کو سیاہ مہندی سے رنگنے کی مذمت پر اتفاق ہے۔ اور کہتے ہیں آگے جا کے صحیح بات یہ ہے کہ یہ عمل حرام ہے، اور جن لوگوں نے اس کی حرمت کی صراحت کی ہے وہ صاحب الحاوی ہیں، انہوں نے اس کو حرام قرار دیا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح الباری 6 جلد 499 نمبر صفحہ ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ آپ کا یہ فرمان کہ یہود و نصارہ بال نہیں رنگتے، ان کی مخالفت کرو، بالوں کے رنگنے کی مشروعیت کا تقاضا کرتی ہے یہ حدیث، اور اس سے مقصود داڑھی اور سر کی سفیدی کو رنگنا ہے۔ وہ حدیث اس فرمان کے مخالف نہیں ہے جس میں سفید بالوں کو ظاہر کرنے کی ممانعت ہے، کیونکہ بالوں کو رنگنا بال ظاہر کرنے کے مقتضی نہیں۔ پھر بالوں کو رنگنے کی اجازت کو سیاہ خضاب کے بغیر مقید کیا گیا ہے، یعنی سیاہ خضاب کے علاوہ کوئی اور خضاب استعمال کیا جائے، سیاہ خضاب کی اجازت نہیں ہے۔ علامہ یعنی حنفی لکھتے ہیں عمدۃ القاری میں 16ویں جلد 46 نمبر صفحہ ہے، والاذن فیہ مقید بغیر سواد، بالوں کو رنگنے کی اجازت سیاہ خضاب کے علاوہ ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ یہ ابو داود کی شرح ہے ان کی، اس میں لکھتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ اس موضوع کے متعلق احادیث میں کوئی اختلاف نہیں، اور سفید بالوں کی تبدیلی میں آپ نے جو منع کیا ہے اس کی 2 صورتیں ہیں، سفید بالوں کو اکھاڑنا منع ہے، سیاہ خضاب استعمال کرنا منع ہے۔ تو کہتے ہیں صحابہ کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ تمام المنہ صفحہ 87 میں لکھتے ہیں یہ جو سیاہ بالوں کے بارے میں ممانعت کی احادیث ہیں، اس میں کوئی تردد والی بات نہیں ہے، بالکل یقینی بات ہے کہ سیاہ خضاب حرام ہے۔ مفتیان نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے، ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے مجموع فتاوی ابن باز 4 جلد 58 نمبر صفحہ پہ، تو یہ یہی لکھتے ہیں یہ سیاہ خضاب کے استعمال کے بارے میں یہ جو روایتیں ہیں کہ سیاہ خضاب سے بچو، اور جو لوگ قیامت کے قریب ایسے لوگ ہوں گے جو کبوتر کے پھوٹوں کی طرح سیاہ خضاب لگائیں گے، یہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ کہتے ہیں اس میں سیاہ مہندی کے استعمال کے بارے میں سخت وعید ہے، اور اس موضوع کی اور بھی احادیث ہیں جو سیاہ خضاب کی حرمت اور سیاہ کے علاوہ دیگر خضابوں کی مشروعیت پر دال کرتی ہیں۔ ابن عثیمین کا بھی کافی لمبا فتویٰ ہے، ان کا فتویٰ مجموع فتاوی و رسائل العثیمین 11ویں جلد 122 سے 123 نمبر صفحہ ہے، وہ بھی سیاہ خضاب کو حرام قرار دیتے ہیں۔ شروع سے کہتے ہیں سفید والوں کو سیاہ خضاب سے رنگنے کی ممانعت حدیث جابر کی روح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، اور انہوں نے اپنے اس فتویٰ میں اس کی حرمتی ثابت کی ہے۔ سعودی فتویٰ کمیٹی کا بھی یہی فتویٰ ہے، فتاوی لجنۃ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء، اس میں 5ویں جلد 187 نمبر صفحہ، اور رقم الفتویٰ ہے 14044، تو اس میں بھی لکھتے ہیں کسی بھی شخص کے لیے سیاہ مہندی سے داڑھی کو رنگنا ناجائز ہے، کیونکہ اس سے بچنے کا حکم ہے اور اس کے استعمال سے ممانعت وارد ہوئی ہے۔ حافظ عبدالستار الحماد صاحب کا فتویٰ ہے فتاوی صاحب الحدیث پہلی جلد 469 اور 470 نمبر صفحہ، انہوں نے بھی سیاہ خضاب کو حرام قرار دیا۔ مبشر احمد ربانی رحمہ اللہ ہمارے محترم استاذ، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور ان کا یہ فتویٰ درج ہے، کافی انہوں نے لمبا چوڑا فتویٰ دیا ہے۔ فتاوی احکام و مسائل یہ پہلے ایک جلد میں چھپا تھا، اس میں صفحہ نمبر 676 677 اور 678 ہے۔ یہ آخر میں لکھتے ہیں ساری احادیث دلائل بیان کرنے کے بعد
مذکورہ والا 6 احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاہ خضاب کی شریعت میں بڑی مذمت آئی ہے اور اس پر شدید وعید فرمائی گئی ہے، اس لیے یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ علامہ ابن حجر ہیثمی نے اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا ہے۔ ان کی کتاب الزواجر لکھتے ہیں، علاوہ ازیں داڑھی یا سر کے بالوں کو شادی بیاہ یا کسی کاروباری سلسلے کے لیے سیاہ کرنا دھوکہ اور فراڈ ہے۔ اپنے بڑھاپے کو چھپانا، جوانی کو ظاہر کرنا، دھوکہ دہی اور اصلیت چھپانا بھی شرع محمدی میں حرام ہے۔ جو لوگ سیاہ خضاب نکاح یا جہاد کے موقع پر لگانے کا جواز پیش کرتے ہیں وہ ابن ماجہ کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں، بہترین خضاب جو تم لگاتی ہو وہ سیاہ رنگ کا خضاب ہے جس سے تمہاری عورتیں تمہاری طرف زیادہ رغبت رکھتی ہیں اور تمہارے دشمن کے سینوں میں یہ ہیبت ناک ہے۔ کہتے یہ روایت ضعیف ہے، اس لیے اس سے استدلال درست نہیں، کسی طرح بھی جائز نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی جہاد مجاہدین کے لیے، اور ایسا بوڑھا شوہر جس کی بیوی جوان ہو وہ سیاہ خضاب لگا سکتے ہیں، یہ بھی بالکل ہی غلط ہے۔ اس میں استدلال کیا گیا ہے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3625، تہذیب الاثار 909۔ یہ روایت ضعیفہ، علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ 2972 نمبر روایت میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو اس میں بیان ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احسن ما احتجبتم بہ لهذا السواد ارغب لنسائکم فیکم واحیب لکم فی صدور عدوکم، بہترین چیز جو تم خضاب لگاتے ہو یہ سیاہ خضاب ہے، اس سے تمہاری عورتیں تم میں زیادہ دلچسپی لیتی ہیں اور تمہارے دشمنوں کے دلوں میں تمہارا رعب بڑھتا ہے۔ تو اس سے بڑے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی سیاہ خضاب لگانا بوڑھے مرد کے لیے جس کی بیوی جوان ہے اور مجاہدین کے لیے درست ہے، تو یہ بالکل ہی غلط استدلال ہے۔ اس لیے اس دھوکے میں ان فرضی مجاہدین کو بھی گریز کرنا چاہیے جو ادھر پاکستانی شہروں میں من پسند زندگی بڑی سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی ہم جہاد میں ہیں اس لیے ہمارے لیے تو جائز ہو گئے، تو نہ تو وہ جہاد کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ان کے لیے کسی قسم کا یہاں سے جواز نکلتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ دلائل ہم نے بیان کیے ہیں، صریح احادیث ہیں جس میں سیاہ مہندی کے استعمال کو ناجائز قرار دیا ہے، اس کے باوجود کچھ لوگ آثار پیش کرتے ہیں اس کے مقابلے میں کہ کچھ صحابہ یا کچھ تابعین سیاہ رنگ استعمال کیا کرتے تھے اس لیے جائز ہوگا۔ بھئی ایک تو قرآن کی آیت یا حدیث کے خلاف جو عمل آ جائے کسی بھی صحابی کا تابعی کا، وہ قابل حجت ہوتا ہے نہیں، قرآن اور حدیث حجت ہیں، اس کے مخالف عمل تو بالکل ہی دلیل نہیں بنتا، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول کے واضح فرامین ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، بخاری مسلم کی روایت ہے اس مفہوم کی کہ جو کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے کے خلاف ہو تو وہ مردود ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو احادیث کی ترمیم میں پیش کریں یا اس سے احادیث کے حکم بدلنے کی کوشش کریں۔ تو کچھ صحابہ سے اس طرح کا عمل ملتا ہے تو وہ بالکل ہی، چونکہ ان کا احادیث سے ٹکراؤ نظر آتا ہے ان کے عمل کا، اس لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں 3748، اس میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، عبید اللہ بن زیاد کے پاس حضرت حسین کا سر لایا گیا، اسے ایک پلیٹ میں رکھا گیا تو وہ عبید اللہ بن زیاد چھڑی سے اسے کریدنے لگے اور ان کی خوبصورتی میں نکتہ چینی کی، تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ہم شکل ہیں، اور انہوں نے وسمہ سیاہ مہندی لگا رکھی تھی۔ تو اس طرح کے کچھ اور آثار ملتے ہیں، تو یہ تعارض پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جی ثابت ہو گیا کہ سیاہ خضاب کا جواز تو نکلتا، تو یہ جواز کیوں نہیں نکلتا؟ کیونکہ یہاں تعارض ہے ہی نہیں، کہ احادیث سے صریح ٹکراؤ آ رہا ہے، تو جب ٹکراؤ آئے تو کتاب و سنت کے دلائل کو ترجیح ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور صحابی یا غیر صحابی کے قول عمل کو چھوڑنے کا حکم ہے، نہ کہ دیگر لوگوں کے اقوال و آثار کی آڑ میں شرعی دلائل میں ترمیم کی جائے گی۔ اس کی تفصیل داڑھی کے احکام کے آخر میں بیان کر دی گئی ہے کہ صحابہ تابعین کا عمل یا ان کا طریقہ کار یا ان کا قول کتاب و سنت کے خلاف ہے تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ اس تناظر میں حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، یہ تہذیب السنن ان کا
حاشیہ ہے ابو داود پہ، اس میں لکھتے ہیں یہ ان المعبود کے ساتھ شفیع ہے تہذیب و سنن بھی، اس میں 12ویں جلد 27-28 نمبر صفحہ ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کچھ لوگوں نے اس سیاہ خضاب کی رخصت دی ہے جن میں ابو حنیفہ کے اصحاب ہیں، نیز سیاہ خضاب کا استعمال حسن، حسین، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن جعفر اور عقبہ بن عمر سے بھی منقول ہے، لیکن ان سے اس کا استعمال محل نظر ہے۔ پھر اگر سے ان سے یہ ثابت بھی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کے قول کی کوئی حجت نہیں، آپ کی سنت زیادہ مستحق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، خواہ اس کی مخالف کوئی عظیم ہستی ہی ہو۔ علامہ البانی رحمہ اللہ ان آثار کا رد کرتے ہوئے کہ جس میں کچھ صحابہ یا تابعین سے سیاہ مہندی کے استعمال ثابت ہوتا ہے، اس کے رد میں تمام المنہ میں صفحہ 83-84 میں لکھتے ہیں اگر ان بعض صحابہ سے سیاہ مہندی سے بالوں کو رنگنا ثابت بھی ہو جائے تو ان کا یہ عمل کوئی شرعی دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ یہ آپ کی قولی و فعلی سنت کے خلاف ہے۔ نیز مسائل میں تعارض کی صورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارا کسی مسئلہ میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ پھر کبار صحابہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما سے مہندی اور وسمہ ملا کر خضاب لگانا ثابت ہے، جیسے اس کی وضاحت پیچھے بیان ہوئی ہے۔ صحابہ کے اس عمل کو جو سنت کے موافق ہے اختیار کرنا واجب ہے، بجائے اس کے کہ ان صحابہ کا عمل اختیار کیا جائے جو سنت اور کبار صحابہ کے عمل کے خلاف ہے، بالخصوص ان میں سے بعض سے اس عمل کا ثبوت مشکوک ہے، جیسا کہ ابن قیم نے پیچھے بیان کیا ہے۔ اس لیے امام نووی المجموع شرح المہذب میں بیان کرتے ہیں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سر اور داڑھی کو سیاہ مہندی سے رنگنا ایک مذموم فعل ہے اور یہ حرمت والا عمل ہے۔ تو یہ سارے آثار دلائل اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ سیاہ مہندی استعمال نہیں کر سکتے اور اس کے بارے میں شدید مذمت کی کہ اس معمولی، جس کو لوگ تو معمولی سمجھتے ہیں کہ سیاہ کلر کے استعمال سے لوگ جنت سے محروم ہو سکتے ہیں اس کی خوشبو سے، تو اس طرح کے شوق کی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ تو یہ تو ہمارا طریقہ نہیں، یہ تو باطل فرقے والے لوگوں کا طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث واضح آ جاتے ہیں، وہ قول امام یا کسی صحابی یا کسی تابعی کا اثر پیش کر کے اس میں پیش کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو اگر کسی صحابی نے یہ عمل کیا ہے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے خلاف کیا ہے، تو ممکن ہے ان تک یہ باتیں نہ پہنچی ہوں یا ہمیں ان کے لیے تو دعائے خیر کرنی چاہیے، لیکن احادیث کے مخالف ان کے عمل سے ہمارے لیے جواز کا راستہ نہیں نکلتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔